دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر حملے کے بعد ایران اور اسرائیل میں کشیدگی عروج پر پہنچ گئی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ انہیں توقع ہے کہ ایران جلد از جلد اسرائیل پر حملہ کرے گا۔ رواں ماہ کے آغاز میں ہونے والے فضائی حملے میں اعلیٰ کمانڈروں کی ہلاکت کے بعد ایران کی جانب سے انتقامی کارروائی کے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ خیال رہے کہ اسرائیل نے شام میں ایرانی قونصل خانے پر حملے کی ذمہ داری تو قبول نہیں کی، تاہم بڑے پیمانے پر یہی سمجھا جا رہا ہے کہ اس حملے کے پیچھے اسرائیل کا ہی ہاتھ ہے۔ دو امریکی عہدیداروں کے مطابق ایران کا ممکنہ حملہ جلد ہو سکتا ہے۔ ایک امریکی عہدیدار نے دعویٰ کیا کہ ان کے پاس موجود انٹیلیجنس اطلاعات کے مطابق اس ممکنہ ایرانی حملے میں 100 سے زائد ڈرون، درجنوں کروز میزائل اور شاید بیلسٹک میزائل بھی استعمال ہو سکتے ہیں، جن کے ذریعے اسرائیل میں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ادھر اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے ایران کے ممکنہ حملے کی تیاری کے لیے سینئر حکام سے ملاقات کی ہے اور اسرائیل نے تصدیق کی ہے کہ وہ دفاعی اور جارحانہ طور پر تیار ہے۔ صدر بائیڈن نے ایران کے نام پیغام میں کہا کہ وہ ایسا نہ کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اسرائیلی دفاع کے لیے وقف ہیں، ہم اسرائیل کی مدد کریں گے، ہم اسرائیل کے دفاع کے لیے مدد کریں گے اور ایران کامیاب نہیں ہوگا۔ خیال رہے اس سے قبل امریکہ نے ایران کی جانب سے ممکنہ حملے کے خطرے کے پیش نظر اسرائیل میں موجود اپنے سفارتکاروں پر سفری پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ امریکی سفارت خانے نے کہا ہے کہ انہوں نے اسرائیل میں موجود اپنے سفارتی عملے کو تنبیہ کی ہے کہ وہ یروشلم اور تل ابیب کی علاقوں سے باہر سفر کرنے سے گریز کریں۔ یاد رہے کہ ایران نے 11 روز قبل 1 اپریل شام کے دارالحکومت دمشق میں واقعہ اپنے سفارت خانے پر ہونے والے ایک حملے کا الزام اسرائیل پر عائد کرتے ہوئے بڑی جوابی کارروائی کے عزم کا اظہار کیا تھا۔ اس حملے میں سینئر ایرانی کمانڈر سمیت 13 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ ایران غزہ میں اسرائیل سے لڑنے والے مسلح فلسطینی گروپ حماس کی حمایت کرتا ہے، جبکہ اس کے ساتھ پورے خطے میں سرگرم مختلف پراکسی گروپ جیسا کہ لبنان میں حزب اللہ اکثر اسرائیلی اہداف کے خلاف حملے کرتے رہتے ہیں۔ دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر حملے میں جاں بحق ہونے والوں میں شام اور لبنان میں ایران کی ایلیٹ قدس فورس کے ایک سینئر کمانڈر کے علاوہ دیگر عسکری شخصیات بھی شامل تھیں۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا تھا جب غزہ میں جاری جنگ کو پورے خطے میں پھیلنے سے روکنے کے لیے عالمی سطح پر سفارتی کوششیں جاری تھیں۔ بدھ کے روز بات کرتے ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن نے خبردار کیا، قونصل خانے پر حملے کے تناظر میں انہوں نے خبردار کیا ایران ایک بڑے حملے کی دھمکی دے رہا ہے۔ تاہم انہوں نے اس موقع پر اسرائیل کا ہر طرح سے ساتھ دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے بھی کہا ہے کہ ان کی حکومت کسی بھی سیکیورٹی چیلنج سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے یہ انتباہ بھی کیا کہ اسرائیل ہر ایسے ملک کو نقصان پہنچائے گا جو اسے اسرائیل نقصان پہنچانے کے در پہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت اسرائیل کی ریاست کی سلامتی کی تمام ضروریات پورا کرنے کے لیے تیار ہے۔ مشرقی وسطی میں امریکی آپریشنز کے ذمہ دار کمانڈر ایرک ریلا نے سیکیورٹی خطرات پر بات چیت کے لیے حال ہی میں اسرائیل کا دورہ کیا ہے اور پینٹاگون نے کہا کہ کمانڈر ایرک کا یہ دورہ پہلے سے طے شدہ تھا، لیکن حال ہی میں ہونے والی پیش رفت کی وجہ سے اس کا شیڈول بدلا گیا ہے اور اسے طے شدہ وقت سے پہلے کیا گیا ہے۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان کے ایک ٹیلی فونک گفتگو میں برطانیہ کے وزیر خارجہ لارڈ کیمرون نے خطے میں کشیدگی کو کم کرنے پر زور دیا ہے۔ لارڈ کیمرون نے کہا کہ برطانیہ نے واضح کر دیا ہے کہ ایران کو مشرقی وسطی کو وسیع تر تنازع کی جانب دھکیلنے سے گریز کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حالات کا درست تجزیہ نہ کرنا مزید تشدد کا باعث بن سکتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلکن نے چین، سعودی عرب اور ترکی کے وزرائے خارجہ سے بات کی ہے اور کہا ہے کہ مزید کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ امریکی وزیر خارجہ سے ہونے والے ٹیلی فونک رابطے کے بعد چین نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ مشرقی وسطی میں
تعمیری کردار ادا کرے۔ چین نے دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر ہونے والے حملے کی بھی کھلے الفاظ میں مذمت کی ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ ایران کی جانب سے کیے جانے والے ممکنہ جوابی حملے براہ راست ایران کرے گا یا وہ اس کام کے لیے اپنی پراکسی جیسا کہ حزب اللہ کو استعمال کرے گا۔ گزشتہ اتوار کو ایک ایرانی عہدیدار نے خبردار کیا تھا کہ دنیا بھر میں موجود اسرائیل کے سفارت خانے اب محفوظ نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ممکنہ طور پر کسی اسرائیلی قونصل خانے کی عمارت ایران کا ممکنہ ہدف ہو سکتی ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع یو گینٹلنٹ نے کہا ہے کہ حال ہی میں اپنے امریکی ہم منصب سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ واضح کہا ہے کہ اسرائیلی سرزمین پر کسی بھی براہ راست ایرانی حملے کے نتیجے میں مناسب رد عمل دینے کی ضرورت ہوگی۔